السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں امجد اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 16 اگست 2018 بروز جمعرات کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. جی تو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ کون سے ملک سے اور سعودی عرب کے کس شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے چینل کے سبسکرائبر کس کس جگہ پر موجود ہیں. کل سے چھوٹی گاڑیوں پر پابندی. مکہ مکرمہ 5 ذو الحج 1439 ہجری جمعرات کو صبح سویرے سے مشاعر مقدسہ میں چھوٹی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی نافذ کر دی جائے گی. کسی بھی غیر اجازت یافتہ چھوٹی گاڑی کا داخلہ کل جمعرات صبح سویرے سے عرفہ، مزدلفہ اور منی میں منع ہوگا. یہ پابندی حاجیوں کی بسوں کی آمد و رفت میں آسانی کے لیے لگائی گئی ہے. حج سیکیورٹی کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی غیر اجازت یافتہ گاڑی مشاعر مقدسہ میں کہیں بھی نظر آئے گی تو اسے وہاں سے اٹھا لیا جائے گا. برطانیہ میں دہشت گردی کی مذمت. سعودی عرب نے برٹش پارلیمنٹ کے قریب راہگیروں اور موٹر سائیکل سواروں کے کچلنے کے واقعہ کی مذمت کر دی. برطانوی حکام کا کہنا ہے مذکورہ حملہ دہشت گردی کا ممکنہ عمل ہو سکتا ہے. اس حملے میں 3 افراد زخمی ہو گئے. سعودی دفتر خارجہ کے عہدیدار نے واضح کیا کہ برطانوی حکام نے اس حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں، سعودی عرب ان کی حمایت کرتا ہے. سعودی عرب زخمیوں کی فوری شفا کا آرزو مند ہے. بجلی کا بل 400 ریال کی حد عبور کرنے پر کنیکشن کاٹ دیا جائے گا. کمپنی سعودی بجلی کمپنی نے واضح کیا ہے کہ بجلی کا بل اگر 400 ریال کی حد عبور کرے گا تو اس کو کاٹ دیا جائے گا. اسی طرح اگر کسی صارف نے 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک بجلی کا بل ادا نہ کیا ہو تب بھی کنیکشن ختم کر دیا جائے گا. عکاظ اخبار کے مطابق بجلی کمپنی کا کہنا ہے اگر کسی صارف نے مسلسل 2 ماہ تک بجلی کا بل ادا نہ کیا اور وہ تیسر اسکیم میں شامل ہو تو ایسی حالت میں اسے تیسر پروگرام سے خارج کر دیا جائے گا. تیسر پروگرام آخری 12 ماہ کے دوران بجلی کے استعمال کی بنیاد پر اوسط بل کی صورت میں متعارف کرایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صارف نے پچھلے 12 مہینوں کے دوران جتنی بجلی خرچ کی ہوگی اس پر اس کا ایوریج نکال کر ماہانہ بل مقرر کر دیا جائے گا. البتہ سال کے آخر پر بجلی کا حقیقی خرچ چیک کر کے حقیقی بل جاری ہوگا. یہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی. بجلی کمپنی نے توجہ دلائی کہ اس پروگرام میں بعض صارفین کو ان کی درخواست پر شریک کیا گیا، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو خودکار نظام کے تحت شامل کر لیے گئے. مالک مکان یا خود صارف ٹیلی فونک رابطہ کر کے بھی تیسر پروگرام بند کرا سکتا ہے. اسے منسوخ کرنے یا تبدیل کرنے میں ڈیوٹی والے 5 دن لگیں گے. کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات شروع ہونے پر یہ اقدام کیسے ممکن ہوگا. کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2018 کے آخر تک ماہانہ اوسط بل جمع کرنے کی اجازت ہوگی. ایک بار سال بھر کا بل ادا کرنے کی بھی کوئی پابندی نہیں. امریکی یونیورسٹیز کی طرف سے سعودی طلباء کا خیر مقدم. امریکہ نے کینیڈا سے نکلنے والے سعودی طلباء کے لیے اپنی یونیورسٹیز کے دروازے کھول دیے. وائس آف امریکہ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تنازع طول کھینچے گا. امریکی یونیورسٹیوں نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا کو خیر آباد کہنے والے ہزاروں سعودی طلباء کے داخلے پیشگی فیس کی ادائیگی کی شرط کے بغیر ہوں گے. امریکہ کی تمام یونیورسٹیوں نے کینیڈا سے نکلنے والے سعودی طلباء کے لیے اپنے دروازے کھول دیے. واضح رہے کہ امریکہ کی 100 یونیورسٹی ہی ایسی ہیں جہاں غیر ملکیوں کو داخلے دیے جاتے ہیں. لندن میں سعودی سرمایہ کار کو 1 برس کی قید. توہین عدالت کا الزام ثابت ہو جانے پر برٹش کی ایک عدالت نے ایک سعودی سرمایہ کار کو 1 برس قید کی سزا سنا دی. کویتی کمپنی نے سعودی سرمایہ کار پر لاکھوں ڈالر کا مطالبہ پیش کیا تھا. برطانوی عدالت نے سعودی سرمایہ کار کو عدالت میں پیش ہو کر اپنا موقف واضح کرنے کی ہدایت دی تھی. سعودی سرمایہ کار مقررہ تاریخ پر عدالت نہیں پہنچا. عدالت نے سعودی سرمایہ کار کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا
کہ وہ اپنے کویتی پارٹنر کو $500 ملین ادا کرے۔ سعودی سرمایہ کار نے برطانوی عدالت اور اس کے فیصلے کو پس پشت ڈال کر کویتی پارٹنر کے خلاف ریاض کی ایک عدالت سے رجوع کر لیا تھا۔ اسی دوران ایک سعودی وکیل نے دعویٰ کیا کہ سعودی عدالت کے فیصلے پر ہی اس کا موکل جیل جائے گا، اس کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ماحولیاتی خلاف ورزیوں پر جرمانہ 3000 گنا زیادہ۔ وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے واضح کیا کہ ماحولیاتی خلاف ورزیوں کے جرمانوں میں 3000 گنا اضافہ کر دیا گیا۔ ماحولیات کے قانون کی دفعہ 18 میں ترمیم کر دی گئی، جس میں صراحت کی گئی ہے کہ ماحولیاتی خلاف ورزیوں پر جرمانہ 10,000 ریال سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیا گیا۔ نئے ماحولیاتی قانون کے مسودے میں تحریر کیا گیا، پہلی بار خلاف ورزی پر زیادہ سے زیادہ جرمانہ 30 ملین ریال ہوگا۔ دوبارہ خلاف ورزی پر دگنا کر دیا جائے گا۔ متعلقہ خدمت یا کام کو جزوی یا مکمل طور پر معطل کر دیا جائے گا۔ اجازت نامہ معطل یا منسوخ کر دیا جائے گا۔ 10 برس تک قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ پر سرسری سماعت والے مقدمات۔ پبلک پراسیکیوشن کی تمام شاخیں سعودی عرب کے تمام صوبوں اور کمشنریوں میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران قیدیوں اور سرسری سماعت والے مقدمات کی سماعت جاری رکھیں گی۔ پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اعلان کیا کہ اس کی تمام شاخیں سعودی عرب بھر میں ڈیوٹی دیں گی۔ وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمعانی نے 59 ججوں کو 52 عدالتوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ڈیوٹی کا پابند بنایا ہے۔ شیخ ابوبکر الجزائری کا انتقال۔ بدھ کو صبح سویرے معروف عالم دین شیخ ابوبکر الجزائری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا۔ وہ جامعہ اسلامیہ میں استاد تھے۔ انہوں نے 97 سال عمر پائی۔ طویل عرصے سے بیمار تھے۔ نماز جنازہ آج مسجد نبوی شریف میں ظہر کے بعد ادا کر دی گئی۔ جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ ہزاروں شاگردوں اور محبین نے شیخ الجزائری کی تعریف و توصیف کر کے ان کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ 1921 کے دوران تولکا کے قریب لیوا گریا الجزائر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن کریم حفظ کیا۔ وہ مدینہ منورہ دارالحدیث اور وزارت تعلیم کے اسکولوں میں تعلیم دیتے رہے۔ 1380 ہجری میں جامعہ اسلامیہ کے قیام پر اس کے تدریسی عملے میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے 50 برس تک دین اسلام کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیاحوں سے 22.2 ارب ریال کی آمدنی متوقع۔ 2018 کے دوران سعودی ایئر لائن کو سیاحوں سے 22.2 ارب ریال کی آمدنی متوقع ہے۔ سیاحتی تحقیقات اور اطلاعات کے مرکز ماس نے توقع ظاہر کی ہے۔ آئندہ مرحلے کے دوران خارجی سیاحتی پروازوں سے سعودی عرب کی آمدنی 8.7 ارب ریال ہو جائے گی۔ 15.9% کا اضافہ متوقع ہے۔ غیر ملکی سیاح اوسطاً 3,743 ریال خرچ کرے گا۔ کینیڈا کے سب سے بڑے ٹھیکیدار کا بھٹا بیٹھ گیا۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے واضح کیا کہ کینیڈا کی ٹھیکیدار کمپنی کو سعودی عرب کے بائیکاٹ سے زبردست نقصان پہنچا۔ کینیڈا کی اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر مونٹریال میں ہے۔ SNC کمپنی کے چیئرمین کمپنی نے منافع میں 2020 تک 50% سے زیادہ منافع بڑھانے کے لیے مشرق وسطیٰ پر انحصار کیے ہوئے تھے۔ کینیڈا کی مداخلت پر سعودی عرب کے فیصلہ کن رد عمل نے کینیڈا کے سب سے بڑے ٹھیکیدار کے حوالے سے سرمایہ کاروں میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ اس کا 11% کاروبار سعودی عرب سے جڑا ہوا تھا۔ اس سال خطبہ حج الشیخ دیں گے۔ اس سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ مسجد نبوی شریف کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز الشیخ دیں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس بات کی منظوری دے دی۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر یہ اطلاع جاری کر دی۔ واضح رہے کہ شیخ ڈاکٹر سعد بن ناصر نے گزشتہ سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ دیا تھا۔ وہ سربراہ آوردہ علماء بورڈ کے رکن اور دارالافتاء کے رکن ہیں۔ اس سے پہلے مسجد نبوی شریف کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے حج کا خطبہ دیا تھا۔ آمنون امن سے سرشار نمائش کا افتتاح۔
आज सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर जनरल खालिद अल हरबी ने 33 सरकारी इदारों के तावन व इश्तराक से आमनून नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इसका मकसद तमाम इदारों के दरमियान तावन व यकजहती का पैगाम देना है। ज़ियाउर रहमान के हवाले से पूरी दुनिया को ये बताना है कि अहले मक्का उनकी खिदमत एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर अंजाम देना अपना फ़र्ज करार दिए हुए हैं। इस मौका पर हुज्जाज को किताबचे और पम्फलेट भी तकसीम किए गए। होटलों में वाईफाई गैर महफूज। टेक्नोलॉजी के माहिर अब्दुल अजीज़ अल हमादी ने वाज़ेह किया कि मफरूशात और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स और होटलों में इंटरनेट के लिए वाईफाई सर्विस गैर महफूज है। ये वायरलेस के ख़तरनाक तरीन नेटवर्क्स में से एक है। आम तौर पर हर एक को कोड नंबर दे दिया जाता है। इसे बुनियाद बनाकर बाज़ लोग होटलों और मफरूशों के रिहायशियों के कवायफ मालूम कर सकते हैं और मोडेम में घुसकर खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तहरीक इंसाफ के सरबराह और नामजद वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया। वली अहद ने इमरान खान को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के एलामिये के मुताबिक सऊदी वली अहद ने टेलीफोनिक राब्ते के दौरान कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है, पाकिस्तान के साथ कारोबारी तल्लुकात भी मुस्तहकम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माशी और कारोबारी इम्कानात बहुत वसी और रोशन हैं। इस मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने पर वली अहद की तारीफ की और कहा कि दुरुस्त और मुफीद गवर्नेंस करप्शन के खात्मे के साथ ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वली अहद के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। दोनों ममालिक के तल्लुकात को मजीद करीब और मुस्तहकम किया जाएगा। सबसे ज़्यादा हाजी इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान से आए शहजादा खालिद अल फैसल। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने वाज़ेह किया कि मक्का और मशारे मुक़द्दसा डेवलपमेंट रॉयल अथॉरिटी का क़याम मकामात मुक़द्दसा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने वाला सबसे बड़ा मनसूबा है। उन्होंने बताया कि बैरून मुमलिकत से मंगल 14 अगस्त तक आने वाले हाजियों की तादाद 15,21,918 हो गई। सबसे ज़्यादा हाजी इंडोनेशिया से आए, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। इसके बाद हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और ईरान के हाजियों का नंबर है। वो मुज़दलिफ़ा में हंगामी रिहायशी मरकज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जी तो दोस्तों, ये था आज 16 अगस्त 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।